کرنی ہے. یہ جو ٹیرف ہم نے انکریز کرنا ہے یا انکریمنٹل ٹیکسز جو آپ ہمارے پاس ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے. ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکا ہے. یہ ساری مہنگائی اور اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے. آپ بڑھا دیں فیول چارجز وغیرہ، آپ کو ایک دم انفلیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی، ہر چیز پہ لاگو ہوتی ہے. ان کو کوشش تو انہوں نے بڑی کی اپنے دوستوں سے، سعودی عربیہ وغیرہ سے کچھ پیسے وغیرہ لینے کی، لیکن جس کو کہتے ہیں نا آسک اتنا بڑا تھا، $20 بلین کا گیپ، پھر اس کے بیچ میں ڈیٹ پیمنٹس وہ بھی کرنی تھی، تو ان کو IMF کے پاس جانا پڑا. کیونکہ میرے وقت میں 2008 میں جب IMF گیا تھا تو دنیا ہمارے ساتھ تھی. فائٹ آن ٹیرر کی وجہ سے ہمیں جو کنڈیشنز لگائی گئیں وہ انہوں نے کنڈیشن نہیں لگائیں. انوائرمنٹ تھا وہ فرینڈلی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے، اور جو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ملکوں کے، وہ ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو ڈیفیکلٹ کیا. تو ہمارا جو یہ IMF پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا. آئی تھنک اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشن تھیں اس کو بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا اور اسٹیبلٹی کی طرف لے کے چلے گئے. کرنٹ کی طرف انہوں نے جانا تھا، لیکن پھر آپ کا کووڈ ہو گیا. کووڈ میں جو بھی ان کے انیشیٹو ہو رہے تھے، جس میں ریونیو انیشیٹو تھا اور باقی جو انیشیٹو یہ لے رہے تھے کہ ونس اسٹیبلٹی آ جائے ان کائنڈ آف میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، تو وہ ہونی تھی، وہ وہیں کے وہیں دھری کی دھری رہ گئی. لیکن اور آرام سے آپ کی اکانومی نے تھوڑا بڑھنا شروع کیا. اب وہ ابھی اس کے ثمرات ابھی آنا ہی شروع ہوئے ہیں، جس کے بیچ میں آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ صحیح بڑھ رہی ہے. آپ کی کراپس سوائے کاٹن کے باقی کراپس اچھی ہیں، اور ریمیٹنسز ہماری جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں. تو وہ ابھی ہوا ہی تھا. اور ہمارے ریونیوز جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ جس میں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ڈاکٹر وقار صاحب، کہ مارچ کے بیچ میں 46% جو ہے گرو کیا ریونیو نے پچھلے سال سے. پچھلے سال میں نیگیٹو گروتھ تھی 6% ورسز ایئر بیفور. تو اس کا مطلب نیٹ بیسس پہ 40% جو ہے انہوں نے گرو کیا. اس اپریل میں پچھلے مہینے میں 20 تاریخ تک جو گروتھ تھی وہ 92% تھی. 92% ورسز اپریل آف 2020. تو بڑی ہم خوش ہو رہے تھے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور 16% نیگیٹو گروتھ تھی پچھلے سال. لیکن لاک ڈاؤن شروع ہو گئے تو وہ سلائیڈ ہو کے 92% سے وہ اینڈ ہوا 57% پہ. ہماری طرف یہ ہے کہ ہم نے اب بیسیکلی اسٹیبلائزیشن سے نکل کے گروتھ موڈ میں جانا ہے. ہم نے اس اکانومی کو گرو کرنا ہے. ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ظاہر ہے ہم PSDB کے اور پروجیکٹس انسینٹیوائز کریں، انڈسٹری کو انسینٹیوائز کریں، ایگریکلچر کو، تو ان ساروں کو، ہاؤسنگ کو انسینٹیوائز کریں تاکہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ ہو اور انڈسٹری یہ گرو کرے. تو پہلا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم بیسیکلی ہم نے اس کو ریونیو کا انویلپ بڑا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی چیزوں کو پش کرنا ہے. ہم نے ایک چیز اور شروع کی ابھی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں 70 کی دہائی سے جو شروع کی 70 جس کو آپ پلاننگ کمیشن کا، اس وقت ہم پلاننگ کرتے ہوتے تھے. 1968 میں دی 4th لارجسٹ اکانومی ان ایشیا، انڈیا پاکستان. اور اب ہم جا کے کہیں، اور اس وقت ساؤتھ کوریا جو تھا وہ بیسیکلی کچھ 8ویں نمبر پہ 7ویں نمبر پہ تھا. لیکن انہوں نے وہی جو ہمارے سے پلان لے کے گئے وہ اس کو کرتے رہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اس ابھی EAC کے تحت ہم نے کوئی 12 گروپس بنائے ہیں، اور وہ 12 گروپس کے بیچ میں ہم بیسیکلی ابھی پلاننگ کریں شارٹ، میڈیم اینڈ لانگ ٹرم. اس کے بیچ میں پرائس اسٹیبلٹی ہے نمبر 1. ہم نے
جو پرائسز ہے ہماری وہ بالکل اریٹک ہیں اور بہت ہی ہماری انفلیشن جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی. تو ہم نے دیکھا ہے کسی کی توجہ ہی نہیں دے رہے کہ جو فارمر سے ریٹیل تک جو پرائس ہے وہ کیوں اتنی زیادہ ہے. مطلب اس کا مطلب میں جس طرح آپ کو ایک دے دیتا ہوں, اب میرے خیال ٹی وی پہ کسی نے چلایا بھی ہے کہ پیاز جو ہے وہ بعد میں 3 روپے پہ فارمر سے ملتا ہے اور 35 روپے پہ جا کے ریٹیل میں ملتا ہے. کیوں؟ Why is it that there is such a wide, a kind of a margin for the middleman? پھر ہم نے جو باقی جو 10-11 میں اور بتا سکتا ہوں. سوشل پروٹیکشن از اندر ون, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی سوشل سیکورٹی تو ہے ہی نہیں. سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ ہم اس وقت صرف جو BISP کا جو دیتے ہیں تھوڑے پیسے, اس میں ریونیو اور کاسٹ بھی, ریڈکشن آف کاسٹ. اینڈ I have to tell you that over a period of time, حکومت 2-2.5 سال سے آئی ہے, بٹ میں جب NFC کر کے گیا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ ڈیوالو ہو گئی تھی کئی منسٹریز, اور وہ جو تھیں وہ اپنا ان کے ایکسپنسز بھی ڈیوالو ہونے چاہیے تھے, لیکن وہی منسٹریز کو ڈفرینٹ نام دے کے اس کے بیسکلی 300% تو ان کے ایکسپنسز بڑھ گئے. تو ہم نے اس کو ریشنائز کرنا. بٹ مور امپورٹنٹ از ریونیو. اور ریونیو کے بیچ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی بلیو اینڈ فرینکلی دس ٹیم بلیوز کہ ہمارے FBR میں دے ہیو ڈن اے پریٹی گڈ جاب ایز آف ناؤ. بٹ یہ بھی ماننا پڑے گا ہراسمنٹ ہے, کہ ہراسمنٹ ہے. ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے؟ وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہراسمنٹ ہے ادھر. تو آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرامز لائیں گے جس میں ہراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے, بلکہ ایلیمنیٹ کر دیں گے. پھر ہماری جو ہے اس میں انرجی اینڈ پاور ایک بہت بڑا گوریلا بیٹھا ہوا ہماری ٹیبل پہ, کیونکہ ہم نے یہ اتنے لگا دی ہیں کہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہی بڑھتی جا رہی ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ میں وہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہماری گروتھ جو 5.5% تھی وہ بڑھتی رہتی تو شاید یہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ اگر ہماری اس وقت گروتھ 7.5% بھی ہوتی ہے نا 7.25 میں, پھر بھی ہماری بہت بڑی کیپیسٹی, تو ہم نے اوور کیپیسٹی ایک کریٹ کر دیا, وہ کر دیا. اب اس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. جس طرح میں نے کہا ہماری 62 to 63% جو ہماری جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں اپنا رورل ایریاز میں ہیں, زراعت ان کا وہ پیشہ ہے. اور اس پہ ہمارا جو ہے ہم دیکھیں کہ ہم نے پچھلے 7-8 سال میں 10 سال میں ہمارا کیا پرفارمنس رہی ہے. فلیٹ, ایبسے فلیٹ. ایگریکلچر ایز اے میجر انڈسٹری فار اس, بیکاز سب سے زیادہ امپلائمنٹ وہیں ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایگریکلچر از ون آف آر میجر فوکس پوائنٹس. آپ کی انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹس, آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے, اس لیے آپ جو بھی آتا ہے ڈمپ کر دیتا ہے یہاں چیزیں, تو امپورٹ بھی اب آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسچینج ریٹ آپ کھیلتے ہیں, اس سے انفلیشن بڑھتی ہے. اور ایکسپورٹ آپ کی کمپیٹیٹو نہیں ہے, اس کو کس طرح کمپیٹیٹو کرنا ہے. وہ فیملی بزنسز ہیں, ان کو کیسے, اور فریگمنٹڈ ہے. آپ کی جتنی ایکسپورٹ ہے وہ اس وقت انڈسٹری جو فریگمنٹڈ ہے. آپ انفراسٹرکچر کے لیے اب ہم ان کو کہنا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں یہاں, آپ مہربانی کریں کہ یہ جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو, آپ ویتنام لے کے جا رہے ہیں, آپ مطلب میانمار لے کے جا رہے ہیں, آپ تھائی لینڈ لے کے جا رہے ہیں, ساری جگہ لے کے, کچھ ادھر بھی لے کے آئے نا آپ. اچھا وہ سن سیٹ انڈسٹری کہتے ہیں اس کو, وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں 85 ملین جابز اوکے اوور دی لاسٹ نیکسٹ 10 ایئرس. وہ کون سی ہے؟ ٹیکسٹائل ہے, وہ لیدر ہے, وہ تو ہم کرتے ہیں, اس کا ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے. سو ان کو کہنا ہے بھائی جان اس میں آپ اپنی کمپنیز کو لے کے آئیں, جہاں ہی مینوفیکچر کریں اور ایکسپورٹ کریں یہاں سے. اس وقت آپ 65% سے گرو کریے ایئر آن ایئر اس کی ایکسپورٹ, یہ آرام سے 100% پہ ہو سکتی ہے. تو آج IT 2 بلین اس دفعہ ہوگی جو ایکسپورٹ ہے, وہ اگلے 2 سال کے بیچ میں 8 بلین ہو سکتی ہے آرام سے. میں اس کا آپ کو صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب سٹی بینک میں تھا تو ہمارے انڈیا میرا کاؤنٹر پارٹ ہوتا, 292 میں 1992 میں ہم ہانگ کانگ میں بیٹھے تھے, تو اس نے کہا شوکت our IT exports will cross $1 billion in 2000 and then it'll cross $100 billion in 2010. میں ہنسنا شروع ہو گیا, میں کہا یار تم لوگ ہمیشہ ہی ایسے ڈینگے مارتے رہتے. Guess what? That's what happened. وہ 100 بلین کراس کر گئے 2010 میں. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن میں آئی تھنک پرائم منسٹر نے بہت اس پہ زور لگایا, اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا خرابی تھی. پاکستان میں 0.25% اس وقت مارگیج لونز ہیں,
دنیا کے بیچ میں، ساری دنیا کے بیچ میں جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہاؤسنگ سٹارٹ سے ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ریٹس جو تھے وہ ہائی تھے، تو لوگ جو ہیں اگر 14-15% پہ نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں ٹھیک کر دی گئی ہیں. اس میں ابھی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، میرے خیال میں اس کو ابھی تھوڑا سا یہ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن ایک دفعہ مومنٹم ہوا تو یہ بینکس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، بیکاز آلموسٹ سیکیورڈ ہیں جب آپ کے پاس بینکرپسی لا اگر آ گئے. پھر میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ایس او ایز ہیں. ایس او ایز پہ ہم نے مطلب باتیں تو ہم نے کافی کی، لیکن اب ایکشن ہوگا. یہ ایس او ایز کو ہے، اس کی مینجمنٹ جو ہے ہم نے لے کے حکومت سے نکال دینی ہے، اور اس میں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈز ابھی لگ ہی رہے ہیں، لیکن اس کی ہسٹریاں نہیں کریں گے. وہ بیسیکلی ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ٹاپ ٹیئر لوگ ہوں گے، نہ پولیٹیشین ہوں گے نہ بیوروکریٹس ہوں گے، اور بیسیکلی وہ بھی نہیں ہوں گے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ خریدیں ان کو. تو وہ اچھے لوگ ہم لے کے آئیں گے اور وہ ان کو چلائیں گے، اور اس کے اوپر کافی ہم نے کام بالکل ختم کر چکے ہیں. لا کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے کیسے کرنا ہے. فائنینشیل سیکٹر بہت اچھا چل رہا ہے جی. باجی بینک بہت اچھے چل رہے ہیں. کیا ہیں یہ سارے اسٹیٹ بینکس ہیں یار. سو یہ ابھی 48% ہمارا جو ڈپازٹ ٹو وہ ریشو ہے، لون ریشو ہے، ADR جس کو کہتے ہیں، ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو. 100 روپیہ جو ہے وہ ڈپازٹ آتا ہے اور 48% جو روپے جو ہے وہ لون دیتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ صرف 9 سے 10 شہروں میں 85% کریڈٹ ڈسبرس ہوتا ہے. ٹوٹل بینکنگ کا فٹ پرنٹ اس پر GDP کا 33% ہے، ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ. اور اس کا بھی آپ کو میں نے بتایا 48% لینڈ کرتے ہیں. تو اونلی 16% آف دی بینکنگ سیکٹر، جو کہ اس وقت فارمل سیکٹر کا اونلی وے پیپل کین بورو از تھرو بینکنگ، وہ 16% سپورٹ کرتا ہے. تو اس کو بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش بھی 50-60% پہ ہے، انڈیا تو 80-90 پہ ہے. چائنا 225% of GDP is banking footprint. We have to do something better. اور اسی چیز سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو سیونگ ریٹ ہے وہ زیادہ بڑھ نہیں رہا. کہ اب ہم نے آگے جب چلیں گے تو اس کا بھی ایک ویل آرگنائز طریقے سے ہم چلیں گے. اور اس میں ابھی اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ جناب آپ کے کی چیلنجز جو ہیں وہ میں بتا چکا ہوں. ریونیو ہمارا کی چیلنج ہے، پاور سیکٹر ہمارا کی چیلنج ہے، پرائس اسٹیبلٹی ہمارا کی چیلنج ہے، اور اوور آل گروتھ از آر کی چیلنج. ہماری جو ہے اس کو پیسے کوئی نہیں دیتا یار. بینکس والے اس وقت SME لونز آپ کو اس وقت تعجب ہوگا، مجھے آج بتایا گیا 1 لاکھ صرف SME لون ہے پورے سسٹم میں. کامیاب نوجوان بھی اس وقت کو تقریباً 8,500 لون ہے. نتھنگ، بڑا تھوڑا ہے. وہ ہم نے بیٹھ کے اس کو ریویمپ کیا ہے. ہم یہ اخوت وغیرہ، یہ RSPs NRSPs اس کو یوز کریں گے. اس کو ناٹ کامیاب نوجوان بٹ کامیاب کسان بھی شروع کریں گے. یہ بھی ہم کریں گے اور اس کو بھی اسکیل کریں گے. یہ بھی 8-9 ہزار نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے بینکرز کے حوالے کر دیا نا. تو بینکر تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی سیکیورٹی کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا آگا پیچھا دیکھو، یہ دیکھو. نہیں، ہم نے اس کو اسکیل کرنا ہے. کامیاب کسان، کامیاب نوجوان کا مطلب ہے کہ جو باٹمز اپ. بائیڈن نے کہا ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ فیل ہو گیا. ہمیں نیچے سے اوپر والا جو ہے وہ ماڈل لانا پڑے گا کہ نیچے والوں کو آپ اگر وہ کریں تو وہ اپنے بزنسز بنائیں، جو برضی کریں. وہ جو ہے کیونکہ اس وقت جو ٹاپ ٹرکل ڈاؤن نے یہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت IMF پروگرام ہے، ہم اس سے نکلے نہیں ہیں. تو ہم نے ان سے یہ بات کی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں، اور یہ میں نے مثال دی ہے ان کو کہ دیکھیں جی 92% ہماری ریونیو کر رہے تھے اور کووڈ 3 آیا اور اس کے بعد کس طرح گر گئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ہے یہ جو ٹیرف ہم نے انکریز کرنا ہے یا انکریمنٹل ٹیکسز جو آپ ہمارے پاس ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے. ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکا ہے. یہ ساری مہنگائی اور اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے. آپ بڑھا دیں فیول چارجز وغیرہ، آپ کو ایک دم انفلیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی، ہر چیز پہ لاگو ہوتی ہے. کی میننگ ڈائریکٹر بھی. تو ہم نے ان سے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے اور یہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم IMF پروگرام سے نکلیں گے نہیں، لیکن ہمیں آپ ذرا کچھ اسپیس دیں. ہم ٹیکسز بھی یہ کریں گے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ بیسکلی جو ان کے خیال میں ہم یہ
ایگزمپشنز وغیرہ یہ کرتے ہیں. ہم ٹیکس کا انویلپ بڑھائیں گے, ہم انوویٹو طریقوں سے بڑھائیں گے, اور آپ دیکھیں کہ ہم نئے چیزیں لے کے آئیں گے, جس سے یہ ہے کہ ہمارا یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی اب 10.25 ہوگا اس سال, وہ انشاءاللہ ہر سال 1.25%, 1%, 2%. اگر آپ وہ سمجھے ہیں کہ ہمیں جس طرح پہلے ایک دفعہ انہوں نے 2019 پہ ایک دم ہمیں کہا کہ آپ 3,800 سے اٹھ کے 5,500 پہ چلے جاؤ, یہ نہیں ہوگا. یہ ہمیں دس از دا رانگ وے آف ڈوئنگ اٹ. ہم ہر سال 1.5% اگر کرتے جائیں تو 7-8 سال کے بیچ میں ہم 20% پہ چلے جائیں گے. بڑی اچھی بات ہے. پہلا تو آپ نے کہا کہ جی ریونیو تو بڑھانا ہے یار, ہم نے ریونیو تو ہم نے بڑھانا ہے, اور ہمارا بڑھ رہا ہے, ابھی بھی 57% تو بڑھا ہے نا پچھلے ایئر آن ایئر پہ. ٹھیک ہے, ہم نے ریونیو کو جو وہ ٹارگٹ کی بات کریں, ہم نے ان کو کہنا آپ ہمیں ٹارگٹ نہ دیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بڑھانا ہے یہ. تو ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہم ریونیو جو ہے اس کے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب لے جائیں, لیکن اس کی ان کی طرح نہ لے جائیں نا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ایگزامپشن کو ختم کر دو, اس کو ختم کر دو, وہ ختم کر دو. مار دھاڑ ہم نے نہیں کرنی. اور ہم نے جو جس طریقے سے ہم جو ہے وہ ویٹ کو اپنا یہ جو اپنا جی ایس ٹی کو ہے اس کو اسٹریم لائن کریں گے. ہم اپنے انکم ٹیکس والوں کو, ہمارے پاس اس وقت پوری ٹیکنالوجی ہم نے یوز کی ہے, ساروں کا ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے, جو پیسے نہیں دے رہے ان کے پاس جائیں گے, اس کو براڈن کریں گے. تو یہ تو بڑھانا ہی ہے. دوسرا یہ میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, ان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, وہ یہ کر رہا ہوں. 35 شہر جو ہیں وہ ان سے یہ پرائسز لیتے ہیں. 35 شہر میں جناب والا آپ ذرا اس کی ذرا بریک ڈاؤن کریں. میں نے دیکھی 11 تو صرف کراچی ہے, کراچی کے ڈفرینٹ علاقے ہیں, وہ 11 شہر ہو گئے. 7 جو ہیں لاہور ہیں, وہ ڈفرینٹ علاقے ہو گئے, وہ 7 ہیں. یار 35 میں سے 18 تو 2 شہر ہیں. وہ بھائی باقی شہر پاکستان میں نہیں بستے. میں کہ یار اس کو براڈن کرو نا یار. میں تو ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کے سامنے جاؤں گا اور میں ان کو سامنے اور سفارش کروں گا, اور وہ اگر اگری کریں گے تو کریں گے, نہیں کریں گے نہیں کریں گے. مجھے بتائیں کہ ایک ہی شہر کے 11 دوسرے کے 7 اور دونوں کو ملا کے 50% سے زیادہ, مور دین 50%. کیا لاہور اینڈ کراچی دونوں ملا کے 50% پاپولیشن کے ہیں پاکستان کی؟ نہیں. سو دے آر اگنورنگ لاٹ آف سٹیز. یہ جو میں تو ان کی, ہاں ٹھیک ہے میں ان کی پڑتال کرتا ہوں, لیکن آپ کو معلوم ہے میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارے پاس ڈیٹا ہے یار, یہ مجھے بتاؤ کہ ہائی لو کیا ہے. ہائی لو کیا جی, لو جو ہے اس میں 50% مارجن ہے بٹوین دا 2 اینڈس ہیں, اور ہائی میں 33% ہے, ایوریج 13 ہے. اور میں کہ یہ کہاں کی ارتھمیٹک ہے تمہاری کہ ہائی جو ہے 13 ہے, 33%, 2 پہ 50% مارجن ہے, اور درمیان 13 ہے. وہ 13 تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں جی سوری ہماری کیلکولیشن ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو میں ذرا ان کو کہہ رہا ہوں ذرا توجہ دو.